السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب بھائیوں کو انفارم کرنا تھا کہ 2-3 ٹاپک ہیں اس پہ بات کرنی تھی، کیونکہ لوگ جو فلپین آ رہے ہیں وہ ایسی 2-3 غلطیاں کر رہے ہیں جن سے ان کا بہت زیادہ لاس ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جیسے پیسوں کا لاس ہو رہا ہے، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، سارا کچھ۔ یہ 2-3 ٹاپک تھے، میں نے کہا چلیں اس پہ میں ابھی ریسنٹلی ایک لڑکے کا یہ ہوا کہ ایک انٹرویو مس ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا، وہ انٹرویو اس نے جوائن کرنے بیٹھا لیکن اس کا نہیں ہوا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سیکنڈ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان سے لوگ لاہور آتے ہیں ایئرپورٹ پہ یا اسلام آباد، ان کو انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا ان کی غلطی کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہی تھوڑی بہت سچویشن ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو بھائی انٹرویو کے لیے یہاں پہنچ جاتے ہیں، جن کی انٹرویو کا میسج آ جاتا ہے، انٹرویو سے 10 سے 15 منٹ پہلے آپ بیٹھ جائیں، جوائن کرنا شروع کر دیں۔ اور میں سب کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ کبھی بھی آپ مائکروسافٹ اپنے ای میل سے لاگ ان نہیں کرنی، لاگ ان کر کے پہلے نہیں رکھنی۔ کل ایک لڑکے کا ایسے ہی ایشو ہوا ہے، میں نے گروپ میں سینڈ بھی کیا تھا۔ تو یہ مہربانی کرنی، اپنی مائکروسافٹ میں اکاؤنٹ نہیں بنانا۔ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اس کے اندر ای میل لاگ ان کر کے رکھ لیتے ہیں، بس انسٹال کرنا ہے، اوپن کر کے اس کو لاگ ان نہیں کرنا۔ بس جب ای میل آپ کی آ جائے، اس ای میل سے لنک کے ذریعے جوائن کرنا ہے، وہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے اور جوائن کر کے بیٹھ جانا ہے۔ جب بھی وہ لتھوینیا امیگریشن والے وہ آن لائن ہوگی، لڑکی موسٹلی کر رہی ہے، تو وہ آپ سے کانٹیکٹ کر لے گی۔ آپ نے کبھی بھی اپنا دوسرا مائکروسافٹ لاگ ان نہیں کرنا۔ فرسٹ یہ بات۔ سیکنڈ یہ کہ وہاں سے لڑکے آ رہے ہیں، ابھی ایک لڑکے سے میری بات ہوئی ہے، وہاں سے اس نے 2.5-3 لاکھ کی اپنی ٹکٹ ویسٹ کی ہے۔ وہ گیا ہے لاہور جب ایئرپورٹ سے انٹر ہوا ہے تو امیگریشن والوں نے اس کو انٹر نہیں ہونے دیا۔ اس کو کیوں نہیں انٹر ہونے دیا گیا؟ کیوں؟ اس کا وایا تھا ملیشیا۔ اب ملیشیا وہ اس کی وہاں سے ایئر لائن اور تھی پاکستان سے ملیشیا تک، اور ملیشیا سے ایئر لائن اور تھی، اور اس کو ای ویزا چاہیے، کنویکیشن ویزا، یعنی کہ دوسرا ای ویزا، مطلب کہ ملیشیا کے بھی پھر اس کو ویزا چاہیے، اس لیے وہ وہاں سے انٹر ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جب بھی پاکستان سے آنا ہے، میں یہی ریکمینڈ کروں گا تو کائنڈلی تھائی ایئر وے کریں، اور جو بھی ایئر وے کریں، لیکن وہ آپ کی پاکستان سے لے کر پہلی فلپین تک ایک ہی ایئر وے ہو، چینج نہ ہو۔ یعنی کہ اگر آپ فلپین سے بیٹھتے ہیں نا، پاکستان سے بیٹھتے ہیں، آپ آتے ہیں بینکاک، تھائی لینڈ کا موسٹلی جو ہے نا، دوسرا تھائی ایئر وے کا جو وایا ہوتا ہے وہ بینکاک کا ہی ہوتا ہے۔ بینکاک تک بھی تھائی ایئر وے ہی ہو، بینکاک سے آگے فلپین بھی تھائی ایئر وے ہی ہو، یعنی کہ اپنی کوئی بھی ایئر وے چینج نہیں کرنی۔ جو پاکستان سے ایئر وے ہو، جو بھی ہو، جس کنٹری کا بھی وایا ہو، ایئر پلین ایک ہی رکھنی ہے، ورنہ آپ کو لاہور امیگریشن والے انٹر نہیں ہونے دیں گے، ورنہ آپ کی ٹکٹ لاس ہو جائے گی۔ ایسے ہی ایک لڑکے کا کل پرسوں ایسے ہی ہوا ہے، وہ بیچارہ بڑا پریشان تھا، اس کی ٹکٹ ضائع گئی، 2.5-3 لاکھ کی اس کی ٹکٹ تھی، اس کی ضائع گئی ہے۔ وہ مجھے کال کر رہا تھا، میں نے کوشش بڑی کی، وہاں ایک لڑکا میرا جاننے والا تھا لاہور ایئرپورٹ پہ، اس نے کہا کہ بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ انلیگل ہے، اس کو ملیشیا کا ای ویزا چاہیے۔ اگر اس کا وایا ملیشیا ہے تو پھر اس کو ملیشیا کا ویزا چاہیے، تب یہ آ سکتا ہے۔ اس لیے بھائی آپ بی کیئرفلی کہ آپ پاکستان سے تھائی کی ٹکٹ کروائیں ڈائریکٹ فلپین کی، تاکہ وایا آپ کا بینکاک پڑے بھی تو آپ کو آپ کی فلائٹ جو ہے وہ تھائی ایئر وے ہی رہے، ورنہ آپ کو اگر کسی اور پہ آپ کا فلائٹ چینج ہوتی ہے تو آپ کو ای ویزا چاہیے، وہ کسی کے پاس ہوتا نہیں، اور لاہور امیگریشن والے آپ کو اندر نہیں آنے دیتے۔ لہٰذا ایک لڑکے کے ساتھ ایسا، اب جیسے میں بار بار بتا رہا ہوں، 2.5-3 لاکھ روپے کا اس کا لاس ہوا ہے، اور پھر فوراً اس نے تھائی ایئر وے کو، میں نے اس کو کہا کہ بھائی تھائی ایئر وے کی کریں، اس نے فوراً پھر 2.5 لاکھ کی دوبارہ تھائی ایئر وے کی ہے، اور پھر اس کو انہوں نے اندر آنے دی ہے۔ تو یہی آج کا میں نے کہا کہ اس ٹاپک پہ میں آپ ویڈیو بنا دوں، اور باقی تو میں نے آپ کو سارا کچھ جیسے ہی مجھے جو انفارمیشن ملتی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ گائیڈ کر دیتا ہوں۔ بس آج کی یہی 2 پوائنٹ تھی، ایک یہ کہ جو بھی آپ نے فلائٹ کرنی ہے، اور موسٹلی میں یہی ریکمینڈ کروں گا تھائی ایئر وے کریں، وہ ڈائریکٹ آتی ہے فلپین کے اندر، وہ وایا بینکاک، جو بھی فلائٹ ہو اس کو ڈائریکٹ کرنا ہے، شروع سے لے کے پاکستان سے لے کر فلپین تک ایک ہی فلائٹ ہو۔ اور سیکنڈ یہ کہ کوئی بھائی بھی جب یہاں پہنچ جائے، اس کے انٹرویو سے 10 سے 20 منٹ پہلے جب بیٹھ جائے انٹرویو کے لیے، تو اپنی مائکروسافٹ جو اکاؤنٹ ہے اس میں ای میل سے لاگ ان نہیں کرنا، اس کو ویسے ہی جیسے انسٹال کرنا اس کو چھوڑ دینا، انسٹال اس کو لاگ ان نہیں کرنا اپنی ای میل، کیونکہ یہ جو امیگریشن والے ہیں، لتھوینیا امیگریشن والے، ان کی پالیسی ہے کہ آپ اپنی لاگ ان کر کے مائکروسافٹ سے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آپ کی کال پک ہی نہیں کریں گے، ہوگی ہی نہیں۔ اس لیے ایک لڑکے کے ساتھ یہی ایشو ہے، وہ بڑا پریشان تھا، دعائیں یہ وہ، لیکن خیر یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ کر کے اس کا انٹرویو تو ہم نے کروا لیا، اس کو ہم نے وہ امیگریشن والوں کی ای میل کی، سارا کچھ کر کے اٹلاس اس کا ہو گیا۔ تو آپ سب سے یہ گزارش
گزارش ہے کہ اپنا مائکروسافٹ لاگ ان نہیں کرنا، اس کو ویسے کہ ویسے ہی چھوڑ دینا ہے اور بس یہ اپنی ای میل سے جا کر لاگ دیا جوائن لنک کرنا ہے اور وہاں پہ بیٹھ جانا ہے. 10 منٹ پہلے بیٹھ جائے، 20 منٹ، تو وہ اپنے خود جو سب نے آئے گی وہ آپ کو جوائن کر لیں گی. چلے جزاک اللہ، میں نے یہی بات کرنی تھی. اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے. تو اللہ حافظ. ٹھیک ہو گیا، میں نے بس کہا کہ میں یہ بات جو بڑی ضروری تھی، امپورٹنٹ تھی، تو میں نے کہا میں شیئر کر دوں. اللہ حافظ.